زبان پہ غیبت اور تنقید کے بولنا ہے، اور کان کے حفاظت کرے، کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی کمی نہ سنے، چند دن میں اس کی نماز میں طاقت پیدا ہو جائے۔ جو یہ کر لے 4 مہینے میں اپنی نماز میں بہتری محسوس کرے۔ زبان پہ پہرا رکھو، غیبت سے بچاؤ اپنے آپ۔ یہ نیکوں کا عام مرض ہے، تبلیغ والے، علم والے، مدرسوں والے، خانقاہوں والے۔ اب ان کو شیطان آ کر کہے گا زنا کرو، یہ نہیں آ کر کہے گا شراب پیو، وہ پاگل ہے جو یہ سودا پہ، وہ اس کو پتا میں نے کون سا سودا کس کو بیچنا ہے، وہ تمہیں غیبت کا سودا بیچے گا اور بے خطا تمہیں گاہک بنائے گا۔ 3-4 نوجوان میرے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو میں ان سے مذاکرہ کرتا رہا، بھائی غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے نیت کی کہ اچھا جی انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے۔ 3 دن تک نیت ہی نہیں میں ان سے کروا سکا۔ پھر جب انہوں نے نیت کر لی نا تو ان میں سے ایک کہنے لگا مولوی صاحب جب غیبت نہیں کریں گے تو پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ پھر ہم باتیں کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے پھر؟ تو زبان پہ پیرا بٹھا دو، اس سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ ہنسی مذاق کا بول منع نہیں ہے، غیبت، تحقیر، تذلیل یہ منع ہے۔ کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کے عیب نہ سنو۔ آپ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کوئی عورت کسی عورت کو، کوئی مرد کسی مرد کو، کوئی کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لوگو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر کے بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کامل آدمی کون ہے؟ کامل انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرے اور کسی مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ کامل درجے کا مسلمان ہے۔ ہمارا مزاج بن جاتا ہے مناظرے والا کہ جواب دینا ہی دینا ہے، بولنا ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے۔ دینی حلقوں میں مدارس، تبلیغ، خانقاہیں، ان میں عبادت تو بنی ہے، ابھی اخلاق نہیں بنی، ابھی زبان پہ قابو نہیں، ابھی درگزر کرنے کا سلیقہ نہیں، ابھی غیبت سے بچنے کی طاقت نہیں، ابھی حقارت بھری نظروں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں ضمانت دیتا ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے، ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اور اخلاق میں سب سے بڑا کردار زبان ادا کرتی ہے، سب سے بڑا کردار زبان کا ہے۔ ایک بول دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک بول دلوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر اتنے بڑے اخلاق تک ہم نہیں پہنچتے تو اتنا تو ہو جائے کہ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، پگڑی نہ اچھلے، عیب نہ اچھالے جائیں۔ اس پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ تہجد پر، ذکر پر، تلاوت پر، علم پر دین مکمل نہیں ہوتا ہے، دین اچھے اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ مت دین، ایک سائل پوچھتا ہے، آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کا نام دین ہے۔ ایک سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام۔ تو میرے عزیزو یہ زبان کے زہر سے بچو، اوروں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو۔ تو یہ طلبہ میں مرض عام ہے، اچھالنا، غیبت، تنقید، استادوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی غیبت کرتے، گھروں کے گھر اجڑ گئے اس ایک زبان کے غلط بول کی وجہ سے۔ اخلاق بناؤ، میٹھا بول ہو، درگزر ہو، عزت دینا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا، جھکنا سیکھو، اللہ تمہیں اٹھائے گا۔